اگر ایسے ہی جاہلیت کے طور پر، ایسے ہی جہالت کے رکھتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنا تھا تو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ابو لہب ابو جہل کہہ دیتا. اس کو جتنا معلوم تھا آج کے عام مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. اس کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اپنی پوری زندگی سرینڈر کر دینا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول میں دے دینا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم شرک نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہم کیا ہیں، اپنی منمانی نہیں کر سکتے. یہ معلوم تھا، اس واسطے پوری زندگی ایمان نہیں لایا. اس کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ تو ایک عہد ہے. لا الہ الا اللہ ایک اگریمنٹ ہے جس کے تحت ہمیں ہر کس و ناقص جو بھی ہو اس سب کے لیے ایک ہی اصول ہے. کا بڑا ہو چھوٹا ہو عالم ہو ظالم ہو، سب کے لیے ایک اصول ہے کہ سب کچھ چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ. تمہارے جو کچھ بھی ہیں، کہ تم وہ اولیاء رکھتے ہو یا بت رکھتے ہو یا محبوب رکھتے ہو یا مرید رکھتے ہو یا پیر رکھتے ہو یا جھنڈے گنڈے بنڈے رکھتے ہو یا بڑے بڑے کیا ہیں دوسرے قدرتی مناظر اپنے محبوب رکھتے ہو، ان سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کو پوجنا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. تو ہم لات کو چھوڑنا، منات کو چھوڑنا، ہر خواہش نفس کو چھوڑنا پڑے گا تو ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. یہی وجہ تھی کہ ابو لہب ابو جہل مرتے وقت تک اسلام نہیں لایا. اسے معلوم تھا لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک اگریمنٹ ہے. ٹوٹل تبدیلی کا نام لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہو، منمانی کرو، سود بھی کھاؤ. لا الہ الا اللہ کرو، شرکیہ افعال بھی کیا ہے کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کہو، قبروں پر اور اسی طرح دوسرے لوگوں یا مریدوں یا وزیروں یا پیسوں پہ اپنے ماتھے ٹکاتے رہو، اپنے سجدے کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کرو، اپنی منمانی زندگی کرتے رہو. لا الہ الا اللہ کہو، سود کھاتے رہو. لا الہ الا اللہ کرو، حرام کاری کرتے رہو. اگر یہ معلوم ہوتا تو ابو جہل پہلے اسلام قبول کر لیتا. اس کو معلوم تھا زندگی کی تبدیلی کا نام لا الہ الا اللہ ہے. یہ ایک کلمہ نہیں ہے صرف پڑھ لو اور جو چاہے کرتے رہو. وہ شعوری طور پہ جانتا تھا. ہم بے شعوری مسلمان ہیں. خاندانی طور پر ہمیں کیا ہے معلوم ہوا ہم مسلمان ہیں بس. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس شعور نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جان کر پڑھا. جان کر پڑھنا ہے، جان کر قبول کرنا ہے. اس کے تقاضے جاننا، شرائط جاننا، پھر قبول کرنا ہے. تب کہیں جا کے حقیقی مسلمان ہوتے ہیں. جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باندھا ہے کہ علم پہلے ہو پھر لاؤ، قول لاؤ پھر عمل لاؤ. تم قول بھی ہے عمل بھی ہے لیکن علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں قبول کرتا. تو آج ہمیں اثر نو ایک طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے پچھلی تمام عبادتیں کیا ہے آپ کی ضائع ہو گئی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تو کم از کم اثر نو ایک مرتبہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں کیا واقعی ہم نے سمجھا، اس کے تقاضے کیا ہیں. معلوم تھا، ہمیں علم تھا، نہیں تھا تو کم از کم آج معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کرو گے. تہیہ کرو، اگریمنٹ کرو، عہد کرو اللہ سے